بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہیلو السلام علیکم مائی فرینڈز، میرا نام ہے زیب اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل ہسٹری سیز، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کرنسی سسٹم کے بارے میں۔ اس کے آغاز سے لے کر آخر تک یعنی موجودہ دور تک ہم آج بارٹر سسٹم سے لے کر گلوبل مانیٹری سسٹم تک یعنی عالمی مالیاتی نظام تک کا سفر طے کریں گے۔ چلیے ہم آغاز کرتے ہیں کرنسی کے تعارف سے کہ کرنسی کیا ہے۔ کرنسی تبادلے کا ایک ایسا ذریعہ، قیمت کا ذخیرہ اور اکاؤنٹ کی ایک اکائی ہے جو معاشرے میں سامان اور خدمات کے تبادلے میں سہولت فراہم کرتی ہے۔ کرنسی سسٹم کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ نمایاں طور پر تیار ہوا ہے۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں بارٹر سسٹم سے۔ چلیے جانتے ہیں کہ بارٹر سسٹم کی تاریخ کیا ہے۔ کرنسی کی آمد سے پہلے لوگ سامان اور خدمات کے تبادلے کے لیے بارٹر سسٹم کا استعمال کرتے تھے۔ بارٹر سسٹم میں سامان کا تبادلہ دوسرے سامان سے کیا جاتا تھا اور اس سسٹم میں اس وقت قیمت کا کوئی معیار نہیں تھا۔ مثال کے طور پر ایک کسان اپنی فصلوں کو اوزار، کپڑے یا کسی اور دوسری چیز کے بدلے دے سکتا تھا جس کی اسے اس وقت ضرورت تھی۔ بارٹر سسٹم بوجھل اور وقت طلب تھا اور پیچیدہ لین دین کو انجام دینا مشکل کام تھا۔ کوموڈٹی منی۔ چلیے ناظرین ہم اپنے دوسرے کرنسی سسٹم کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے کوموڈٹی منی۔ کوموڈٹی منی کرنسی کی پہلی شکل تھی جو کہ ہمارے پہلے کرنسی سسٹم یعنی بارٹر سسٹم سے تیار ہوئی۔ اجناس کی رقم ایک اچھی چیز تھی جو اپنے آپ میں قدر رکھتی تھی اور اسے زر مبادلہ کے ذریعے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اجناس کی رقم کی مثالیں نمک، مویشی اور قیمتی دھاتیں ہیں جیسے سونا اور چاندی۔ زر مبادلہ کے ذریعے کے طور پر قیمتی دھاتوں کا استعمال یونان، روم اور مصر جیسی قدیم تہذیبوں میں رائج تھا۔ اس کے بعد ناظرین آیا میٹالک منی یعنی دھاتی پیسے کا نظام۔ دھاتی پیسہ اجناس کی رقم یعنی کوموڈٹی منی سے اس وقت تیار ہوا جب سونے اور چاندی جیسی قیمتی دھاتوں کو معیاری بنایا گیا اور سکے میں ڈھالا گیا۔ دھاتی پیسوں کا استعمال مڈل ایج میں مقبول ہوا اور اس طرح سکے یورپ، ایشیا اور افریقہ میں استعمال ہونے لگے۔ سکوں یعنی کوئنز کی قیمت کا تعین اس کی تیاری میں استعمال ہونے والے دھات کے وزن اور اس کے خالص پن یعنی پیورٹی سے کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد آیا پیپر منی سسٹم یعنی کاغذی رقم کا نظام۔ کاغذی کرنسی کا استعمال چین میں تانگ خاندان کے دور میں یعنی 618 سے لے کر 907 کے دوران شروع ہوا۔ کاغذی کرنسی یعنی کاغذی رقم ابتدائی طور پر نجی بینکوں کے ذریعے جاری کی جاتی تھی۔ چینیوں نے طویل سفر کی تجارت کو آسان بنانے کے لیے کاغذی رقم کا استعمال شروع کیا اور یہ تیزی سے کرنسی کی ایک مقبول شکل بن گئی۔ پہلی یورپی کاغذی رقم 1661 میں سویڈن میں متعارف کرائی گئی اور یہ تیزی سے پورے یورپ میں پھیل گئی۔ کاغذی رقم کو آسان تجارت کے لیے اجازت دی گئی لیکن اس میں اس کی خامیاں بھی تھیں۔ حکومتیں زیادہ رقم چھاپ سکتی ہیں جو افراد، زر اور کرنسی کی قدر میں کمی کا باعث بن سکتی ہیں۔ 20ویں صدی کے اوائل میں بہت سے ممالک نے سونے کے معیار کو اپنانا شروع کیا جہاں ان کی کرنسی کو سونے کے ذخائر کی حمایت حاصل تھی۔ اس سے ان کی کرنسی کی قدر کو مستحکم کرنے اور افراط زر کو روکنے میں مدد ملی۔ آج جدید کرنسی کا نظام شرح مبادلہ کے نظام پر مبنی ہے جہاں کرنسی کی قدر کا تعین عالمی منڈی میں طلب اور رسد سے ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی کرنسی امریکن ڈالر ہے جسے بہت سے ممالک بنیادی ریزرو کرنسی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ گلوبل کرنسی سسٹم۔ گلوبل کرنسی سسٹم اس سے کیا مراد ہے؟ عالمی کرنسی کا نظام مرکزی بینکوں کے زیر انتظام ہے جو اپنے ممالک میں رقم کی فراہمی کو کنٹرول کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ پیسے کی سپلائی کو کنٹرول کرنے اور مستحکم اقتصادی ترقی کو برقرار رکھنے کے لیے وہ مختلف قسم کے ٹولز کا استعمال کرتے ہیں
جیسے کہ شرح سود کا تعین اور رقم چھاپنا وغیرہ۔ اس سب سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کرنسی کی تاریخ ایک طویل اور پیچیدہ تاریخ ہے، جو کہ جدت، مسابقت اور طاقت کی کشمکش سے بھرپور ہے۔ بارٹر سسٹم کی ابتدائی شکل سے لے کر جدید دور کے عالمی کرنسی نظام تک پیسے کی ترقی نے معاشرے پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ جیسا کہ ہم نئی ٹیکنالوجیوں کا ارتقاء اور ترقی جاری رکھتے ہیں، اس بات کا امکان ہے کہ کرنسی کا نظام بدلتا رہے گا اور عالمی معیشت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنایا جائے گا۔